بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور امہات المومنین ہیں۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبوب تھیں، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد درجہ انسیت محبت رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے خواب میں 2 مرتبہ تمہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ تم ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہو، اور مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، سو پردہ ہٹا کر دیکھیے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ تم تھی، تو میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ ایسا کر کے ہی رہے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، حمیرہ تم مجھے مکھن اور چھہارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، حمیرہ تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ صحیح مسلم 2438۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کا عالم یہ تھا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پس خوردہ کو بھی پسند فرماتے تھے، اور جہاں سے اب رضی اللہ عنہا ہڈی سے گوشت کھاتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں ہڈی سے گوشت کھاتی حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، اور وہ ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتی، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دہن مبارک اسی جگہ رکھتے جس جگہ میں نے رکھا تھا، اور میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ دیتی، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں اسی جگہ اپنا لب مبارک رکھتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، اور حبشی لوگ اپنے ہتھیاروں سے لیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھیل رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر میں چھپائے ہوئے تھے تاکہ میں ان کا کھیل دیکھتی رہوں۔ میرا رخسار اب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر لگ رہا تھا، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے عرف دی کے بیٹو، اپنا مظاہرہ جاری رکھو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے کھڑے رہے، یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود وہاں سے چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن حالہ بنت خیلد نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اجازت لینے کی ادا یاد آ گئی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم چونک اٹھے اور فرمایا، اللہ، یہ تو حالہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے اس پر بڑی غیرت آئے۔ میں نے کہا، اب قریش کی اس بوڑھی عورت کا ذکر کیا کرتے ہیں جس کے مسوڑوں پر بھی دانتوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے صرف سرخی باقی رہ گئی تھی، اور جسے میرے ہوئے بھی ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دے دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اشارہ اپنی طرف تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آتا تھا، حالانکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے شادی سے 3 سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ رشک کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کثرت سے ان کا ذکر کرتے سنتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ خدیجہ کو جنت میں خولدار موتیوں کے گھر کی خوشخبری سنا دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بکری ذبح کرتے، پھر اس میں سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو حصہ بھیجتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرمائیے اگر آپ کسی وادی میں اتریں اور ایک درخت ایسا ہو جس میں اونٹ چر گئے ہوں، اور ایک درخت ایسا ہو جس سے کچھ بھی نہ کھایا گیا ہو،
تو آپ اپنا اونٹ ان درختوں میں سے کس درخت میں چرائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت میں جس میں سے ابھی چرایا نہیں گیا ہو۔ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ ساری بیویوں میں صرف کنواری ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ صحیح 5077۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی، اس وقت میں کم سن لڑکی تھی اور موٹے بدن والی نہیں تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ آگے نکل جاؤ۔ وہ آگے نکل گئے۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، آؤ میں تجھ سے دوڑ میں مقابلہ کرتا ہوں۔ میں اب صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا، آگے نکل گئی۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ بعد میں موٹے بدن والی ہو گئی اور اس واقعہ کو بھول گئی۔ پھر ایک دن اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ آگے نکل جاؤ، پس وہ آگے نکل گئے۔ پھر مجھے فرمایا، آؤ میں تم سے دوڑ میں مقابلہ کرتا ہوں۔ میں پہلے والے مقابلہ کو بھول چکی تھی، چونکہ میرا بدن بھاری ہو چکا تھا، اس لیے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری یہ حالت ہے، میں اب سے کیسے مقابلہ کر سکتی ہوں؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے ایسا ضرور کرنا ہوگا۔ پس میں نے مقابلہ کیا اور اب مجھ سے آگے نکل گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے اور فرمایا، یہ اس سابقہ فتح کے بدلے میں ہے۔